اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك، تاکہ لوگ بے خوف نہ ہوں اور دنیا کے بے وفا ہونے کا لوگوں کو یقین آ جائے کہ یہ دنیا بے وفا ہے. دنیا مختلف شکلوں میں آتی ہے. اچھی صحت یہ بھی دنیا ہے, اچھی دولت یہ بھی دنیا ہے. ہم جب کہتے ہیں نا تو اسے اللہ نے بڑی دنیا دی ہے, تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ دولت بھی دے دی, عزت بھی دے دی, صحت بھی دے دی, خاندان بھی دے دیا, تو یہ ساری چیزیں دنیا کہلاتی ہیں. لیکن اللہ نے بتا دیا یہ سب بے اعتباری چیزیں ہیں, کوئی بھی چیز تم سے کسی بھی ٹائم چھینی جا سکتی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو یہ اللہ اس لیے کرتے ہیں. تو اب اللہ نے قرآن میں فرمایا اَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ, بھلا جو ذات آسمانوں میں ہے, کیا تم بے خوف ہو گئے, تمہیں ڈر نہیں لگتا اَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ, کہ وہ تمہیں زمین میں دھسا دے. اب زمین میں چاہے تو بطور عذاب کے دھسا دے, اور اگر بطور عذاب کے نہیں تو ویسے بھی ہر وقت اس کا امکان تو ہے نا کہ زلزلہ آئے اور زمین میں دھس جائیں. اس کا امکان تو ہے نا. آپ دیکھیں یوٹیوب پہ سرچ کریں, زلزلے کی ویڈیوز دیکھیں, لوگ سڑک پہ ڈرائیونگ کرتے ہوئے جا رہے ہیں, سڑک پھٹی اور گاڑی سڑک کے اندر دھس گئی اور پھر زمین دوبارہ مل جاتی ہے. تو اس کا امکان ہے, چاہے آپ نیک ہو چاہے آپ برے ہوں. تو اللہ فرماتے ہیں تمہیں ہر وقت اس بات کا خوف رہنا چاہیے کہ تم کسی بھی وقت زمین میں دھسائے جا سکتے ہو, تم پر کسی بھی وقت سیلاب کا طوفان آ سکتا ہے, تم پر کبھی بھی سمندر کا طوفان آ سکتا ہے. اور اس بات کا بھی امکان ہے ام امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا, اس بات کا بھی امکان ہے کہ تم پر آسمان سے پتھروں کی بارش ہو جائے, چاہے وہ کسی لاجک کے ساتھ ہو یا بغیر لاجک کے ہو. لاجک کے بغیر ایسے ہی ہو سکتی ہے اللہ پتھر برسا دے, اور لاجک کے ساتھ یہ ہو سکتی ہے بھائی ممکن ہے کوئی سیارہ ٹوٹے. آپ دیکھیں یہ جو کائنات کا نظام ہے, اتنے آوارہ سیارے گھوم رہے ہیں نا اس کائنات میں. یہ جو ہماری زمین ہے یہ تو ریت کے ایک ذرے کے برابر بھی نہیں ہے اس کائنات میں. جب ہم خلا میں جاتے ہیں نا تو وہاں کے اصول ہی چینج ہو جاتے ہیں. خلا میں بہت سے پتھر ایسے ہی گھوم رہے ہیں وہیں آوارہ, اور خلا کا پتھر وہ اتنے نہیں ہوتے. خلا میں جو پتھر ہوتے ہیں نا, کیونکہ وہاں فاصلے بہت ہیں, تو وہاں زمین سے 10-10 گنا بڑے پتھر بھی چھوٹے پتھر کہلاتے ہیں. زمین جتنے پتھر گھوم رہے ہوں گے سائنسدان کہیں گے پتھر گھوم رہا ہے, حالانکہ وہ زمین سے بڑا ہوگا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اتنے بڑے بڑے پتھر گھوم رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں کسی پتھر کا رخ بھی ادھر کو چینج ہو سکتا ہے اور وہ کہیں بھی گر سکتا ہے, اور ایسا ماضی میں ہوا بھی ہے. یہ تو خود سائنسدان بتاتے ہیں کہ زمین میں بعض بڑی بڑی کھائیاں ہیں, بڑے بڑے گہرے جو ہے نا وہ کھڈے پڑے ہوئے ہیں, وہ کوئی کسی دور میں کوئی شہاب ثاقب ٹوٹا تھا اور وہ آگے زمین میں دھس گیا تھا. اس کا بھی امکان ہے کہ کسی کو پتہ ہی نہ چلے, اور کوئی ایسے ستارہ ٹوٹے, کوئی سیارہ ٹوٹے, اور اس کے 2-4 پتھر بھی اگر اللہ نہ کرے ادھر کو آ گئے تو وہ معمولی پتھر نہیں ہوں گے, وہ ایسے بڑے بڑے ہوں گے کہ وہ تو تباہی مچا دیں گے زمین میں. تو اتنی بے ثباتی ہے اس دنیا میں, کوئی بھروسہ نہیں کل کیا ہو جائے. اللہ فرماتے ہیں یہ جو تمہارے سائنسدان ہیں نا, اگر زمین کا بیلنس تھوڑا سا آؤٹ ہو جائے, تھوڑا سا آؤٹ ہو جائے, تو بتاؤ اللہ کے سوا کوئی ہے جو اس بیلنس کو دوبارہ قائم کر لے. زمین 23 ڈگری جھکی ہوئی ہے ایسے کر کے نا, تھوڑی سی یوں جھکی ہوئی ہے, اور اسی طرح 23 ڈگری کے ساتھ وہ سورج کے گرد یعنی اپنے محور کے گرد بھی چکر لگا رہی ہے اور سورج کے گرد بھی, اور اتنی اسپیڈ سے چکر لگا رہی ہے. کیا آپ اندازہ لگاؤ کہ ہم 24 گھنٹے میں گھوم کے اسی جگہ کھڑے ہوتے ہیں جہاں سے چلے تھے. نہیں آ رہی بات سمجھ میں بھائی؟ 24 گھنٹے میں زمین پورا گھوم جاتی ہے نا سورج کے سامنے, واپس ہم ادھر ہی آ جاتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جب یہاں ابھی ہم جہاں پر ہیں نا 12 گھنٹے پہلے امریکہ والے یہاں پہ تھے. اب آپ بولو گے پتہ نہیں کیا پھینکنا شروع کر دی انہوں نے. بھائی گھوم رہی ہے نا زمین. ہم اس وقت جہاں پر ہیں 12 گھنٹے پہلے یہاں کون تھا؟ ارے بابا آپ کو پتا ہے نا سورج تھوڑی گھوم رہا ہے, سورج تو اپنی جگہ ہے, زمین کیا ہو رہی ہے؟ تو امریکہ میں اس وقت دن ہے, ہم رات ہے, اس لیے کہ ہم اب ہماری پشت سورج کی طرف ہو گئی ہے, اور امریکہ کا سینہ اب کہاں پر ہے؟ سورج کی طرف. 12 گھنٹے بعد امریکہ گھوم کے ادھر آ چکا ہوگا اور ہم گھوم کے سورج کے سامنے جا چکے ہوں گے. تو پھر ہم دبا کے ٹائٹ طبیعت والی گرمی پڑ رہی ہوگی اور پھر بجلی غائب ہو جائے گی. صحیح ہے؟ اس کا بیان سے تعلق نہیں, ویسے جنرل نالج کے لیے بتا رہا ہوں آپ کو میں. پھر 12 گھنٹے بعد ہم گھوم کے یہاں آ جائیں گے, تو ہم پوری زمین کا جو سفر ہے 24 گھنٹے میں مکمل کر لیتے ہیں. اس سے اپنی اسپیڈ کا اندازہ لگاؤ آپ. بھائی 120 کی اسپیڈ سے ٹرین کو چلنا چاہیے لیکن چلتی نہیں ہے.
تو لاہور ہم 18 یا 17 گھنٹے میں پہنچتے ہیں, حالانکہ تقریباً 1000 کلومیٹر ہے پہلے لاہور, پھر بھی کتنی اسپیڈ سے چل رہی ہوتی ہے نا. تو آپ اندازہ لگاؤ 24 گھنٹے میں لاہور نہیں, لاہور کیا پوری دنیا کراس کر کے ہم واپس اسی جگہ پہ آگے کھڑے ہو چکے ہوں, تو ہماری اسپیڈ کتنی تیز ہوگی. میں جب فزکس پڑھا کرتا تھا نا میٹرک میں, تو میں نے پوری کیلکولیشن کر کے نکالا تھا کہ ہم کتنی اسپیڈ سے گھوم رہے ہیں, لٹو کی طرح گھوم رہے ہیں ہم, اپنے محور کے گرد بھی گھوم رہے ہیں, اور پھر زمین ہمیں اپنے گرد گھماتے ہوئے سورج کے گرد بھی گھوم رہی ہے. وہ تو بہت طویل سفر ہے, وہ 1 سال میں مکمل ہوتا ہے. اب ایک لٹو کو آپ نے گھما دیا, یوں بھی گھوم رہا ہے اور وہ اس طرح بھی گھوم رہا ہے, تو آپ اندازہ لگاؤ اتنی اسپیڈ سے گھومتا ہوا لٹو, اور جو اتنی اسپیڈ سے سفر بھی کر رہا ہو, اگر آپ اتنی اسپیڈ سے سفر کر رہے ہو, تھوڑا سا اسپیڈ بریکر راستے میں آ جائے تو کیا حال ہوتا ہے نا انسان کا. تو اللہ تعالیٰ نے کیسا بیلنس رکھا ہوا ہے, لٹو کی طرح اس زمین کو اللہ نے سورج کے گرد یوں بھی گھمایا اور اپنے محور کے گرد بھی گھمایا, بڑی اسپیڈ سے گھوم رہی ہے. اگر اس کا بیلنس تھوڑا سا آؤٹ ہو گیا, دائیں بائیں ہو گیا, تو کوئی سائنسدان دنیا میں ایسا پیدا نہیں ہوا کہ زمین کو اپنے محور پہ دوبارہ, بولو نا بھائی, جیسے ٹرین اپنے ٹریک پہ چلتی ہے نا, پٹری پہ بڑی اسپیڈ سے جا رہی ہوگی, تھوڑی سی دائیں بائیں ہو تو ٹریک سے اتر جاتی ہے. تو بڑے بڑے وہ آتے ہیں میکینک, وہ دھکا لگا کے یا کچھ اور کر کے ٹیکنیکل کام کر کے وہ پہیے نکال کے دوبارہ انجن کو کہاں چڑھا دیتے ہیں, ٹریک پہ چڑھا دیتے ہیں. تو وہ تو کرنا ممکن ہے, لیکن زمین اگر اپنے ٹریک سے ذرا سی بھی ہٹ گئی تو میرے بھائی ہم لٹو کی طرح پتہ نہیں کوئی کدھر جا کے, کوئی چاند پہ جا کے پٹاخ کر کے جا کے چپکے گا, کوئی سورج میں جا کے کوئلہ بن کے کباب بن کے نکلے گا, کوئی کدھر جائے گا, کوئی ایسا ہوگا جاتا ہی رہے گا. جب تک کوئی ستارہ نہیں آتا نا سامنے, 1000 سال تک وہ سفر, کیونکہ نیوٹن کہتا ہے جو چیز چل رہی ہے جب تک اسے روکنے والا نہ ہو تو وہ رکے گی, بولو نا, وہ رکے گی نہیں. اور وہ جو رکی ہوئی ہے جب تک اس کو دھکا دینے, تو ہم جب اگر زمین کو بریک لگ گئی نا, یا تھوڑی سی کوئی اور ستارہ آ گیا سامنے, بھائی زمین چلتی ہوئی جا رہی ہے, کوئی الٹا سیدھا ستارہ گھومتا گھامتا ہمارے ٹریک پر آ گیا, بے لگام ستارہ آ گیا, کوئی ٹکڑا آ گیا پتھر کا ٹوٹا ہوا, تو ہماری زمین جا کے دھام سے اس سے ٹکرائے گی اور ہچکولے کھا کے ڈس بیلنس ہو کے ادھر گئی. تو وہ تو ہمیں نہیں پتا زمین کہاں جائے گی, لیکن ہم کہاں جائیں گے یہ بھی ہمیں نہیں پتا. لا متناہی سلسلہ ہوگا, ہم چلتے چلے جائیں گے, خلاؤں میں گم ہو جائیں گے, پتہ نہیں کہاں جا کے نکلیں گے, دریافت تو ہو ہی نہیں سکتے, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسی بے ثباتی ہے, ولا ان زالتا, کہ یہ تھوڑی سی ڈس بیلنس ہو جائے تو تمہاری ایسی کی تیسی ہو جائے گی, اور کوئی اس کو دوبارہ توازن پہ نہیں لا سکتا سوائے میرے. تو یہ اللہ کا نظام ہے کہ اللہ نے اس کائنات کو اپنے ہاتھوں میں تھاما ہوا ہے اور اس کو بڑے ٹیکنیکل طریقے سے چلایا ہوا ہے. یہ تو زمین کے اندر کا حصہ تھوڑا سا ڈس بیلنس ہوتا ہے, اندر تھوڑی سی کروٹیں ہوتی ہیں تو پوری پوری بستیاں غائب ہو جاتی ہیں. آپ کو پتا ہے چند سال پہلے چائنا میں ایک زلزلہ آیا تھا, 500 لوگ 1 سیکنڈ میں غائب ہو گئے تھے. زلزلہ آیا, پورا گاؤں غائب. تو اللہ سے ڈرنا چاہیے, اگرچہ یہ کوئی لاجک ہے, اس کی سائنٹیفک لاجک ہے, مگر یہ لاجک بنائی کس نے ہے؟ اللہ نے, اور اسی لیے بنائی ہے. جیسے وہ ڈاکٹر کہہ رہے تھے نا کہ کوئی وجہ نہیں بھی ہوتی تو کینسر ہو جاتا ہے, تو مطلب ان کا یہ تھا کہ کوئی وجہ ہمیں سمجھ میں نہ آئے تو بھی کینسر ہو جاتا ہے, یعنی وجہ تو ہوتی ہے مگر وہ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی. تو اس کائنات میں بہت کچھ ایسا ہو رہا ہے اور ہوتا رہے گا جس کی وجہ سائنسدانوں کی سمجھ میں نہیں آئے گی, یا آئے گی تو وہ جب کام ہو چکا ہوگا پھر آئے گی. ممکن ہے سونامی کے طوفان کی وجہ سمجھ میں آ گئی ہو کیوں ہوا تھا, لیکن آنے کا فائدہ, جو مرنے والے تھے وہ تو چلے گئے نا. تو ایسے ہی میرے بھائی اس کائنات میں تغیر آتا رہے گا, لوگ مرتے رہیں گے, زمین میں آفتیں آتی رہیں گی, انسان بھی انسانوں کو مارتے رہیں گے, اور جنگیں بھی ہوتی رہیں گی, جراثیم بھی حملہ کرتے رہیں گے, اندر سے بھی حملے, باہر سے بھی حملے, ٹرک والے بھی کچل کے جاتے رہیں گے. پھر ہو سکتا ہے کوئی ٹرک والے کو کوئی سبڑا کنٹینر کچل کے چلا جائے, اور پھر کھائیوں میں گاڑیاں بھی گرتی ہیں, گرتی رہیں گی, اور ٹرینوں کے حادثے بھی ہوتے ہیں, ہوتے رہیں گے. جاپان میں بھی اتنا ٹیکنالوجی ہے مگر ٹرینیں ٹریک سے اتر جاتی. میں نے یوٹیوب پہ ویڈیو دیکھی, جاپان میں ٹرین جو تھی نا, وہاں تو ٹرینیں 400-500 کلومیٹر فی گھنٹہ تو چلتی ہیں. وہ جناب جب موڑ پہ آئی ہے نا گھومتے ہوئے, وہ ٹریک سے اتر گئی. تو ہمارے ہاں تو بچنے کا پھر بھی آپشن ہوتا ہے کیونکہ ترقی کم ہے. ہمارے تو جہاز ایسے ہیں کہ اوپر سے پیراشوٹ سے اترنے کا آپشن ہمارے پاس, کیا خیال ہے بھائی؟ ہمارے تو جہازوں میں الحمدللہ یہ آپشن, وہ دیتے نہیں پیراشوٹ. تو وہ اس لیے نہیں دیتے کہ وہ واللہ عالم کیا وجہ ہوگی ان کی, لیکن اتنا ہوتا ہے کہ وہ آپشن ہوتا ہے. جب ترقی زیادہ ہوتی ہے تو پھر بچت کے آپشن بھی اسی حساب سے. اب ہماری ٹرین اگر ٹکر بھی کھائے گی پہلے تو پتہ چل جائے گا. ہمارے یہاں جو ٹکریں نہیں بھی ہوتی نا, اس لیے بھی اس کی ایک وجہ ہے کہ چلتی نہیں ہیں ٹرینیں, 6-6 گھنٹے تک انتظار کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کوئی گدھا ودا تو نہیں کھڑا ہوا ہے.
تو وہ بالکل دیکھ دیکھ کے جا رہے ہوتے ہیں. تو الحمدللہ ایکسیڈنٹ کا ریشو الحمدللہ ہمارے یہاں کیا ہے, کم ہے. پھر بھی ہو رہا ہے تو یہ بدبختی کی بات ہے. ورنہ ٹرین میں ہمارے ایکسیڈنٹ کا کوئی آپشن, کیونکہ وہ جو انجن میں چلا رہا ہوتا ہے نا وہ دیکھ کے چلا رہا ہوتا ہے ایسے کر کے, اس کو پتا ہوتا ہے کہ دور تک وہ اتنا بریک کا ہے, اتنی اسپیڈ ہی نہیں ہوتی کہ بریک نہ لگے اس کی. تو وہ لیکن ان لوگوں کے ہاں جو اسپیڈ ہے تو ٹھیک ہے, انہوں نے اپنے آپ کو ہر لحاظ سے سیو کر لیا, لیکن پھر ان کا جو ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو وہ ایکسیڈنٹ میں بچنے کا کوئی چانس نہیں ہے. جہاز سب سے سیف راستہ ہے سفر کا, لیکن اگر جہاز میں ایکسیڈنٹ ہو گیا تو آپ کے کباب پراٹھے بنیں گے بھائی. ایسا جنازہ بھی نہیں ملتا. وہ تو بعد میں باکس لے کے دفنا رہے ہوتے ہیں, اس میں جنازہ ونازہ تھوڑی ہوتا ہے. ایک دو چیزیں مل جاتی ہیں ڈاکٹروں کو کہ یار یہ تھوڑے تھوڑے لگ رہے ہیں, کچھ تھوڑے سے میچ کر رہے ہیں, تو وہ ڈال کے وہ بنا دیتے ہیں. تو یہ کیوں اللہ تعالیٰ اتنے حادثات لاتا ہے, اور پھر انسان اندر سے بھی حملہ باہر سے بھی حملہ, تو یہ اسی لیے کہ بھائی اس دنیا سے دل نہ لگاؤ اور اللہ سے ڈرو, یہ دنیا اس سے زیادہ محبت نہ کرو. تو یہی سورہ ملک میں اللہ نے فرمایا اَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ, بھلا جو ذات آسمانوں میں ہے تمہیں ڈر نہیں لگتا کہ وہ تمہیں زمین میں دھنسا دے. اب جو لبرل لوگ ہوں گے وہ بولیں گے ہمیں تو ڈر نہیں لگتا, کیونکہ اس لیے ہمیں ڈر لگتا کہ ہم نے تو پورا سائنسدانوں سے تحقیقات کروا لی, بھائی اس جگہ کوئی زلزلہ آنے کا چانس تو نہیں ہے. سارے سائنسدانوں نے کہا نہیں بھائی یہ زلزلہ یہاں تو کوئی زلزلے کا چانس نہیں ہے, تو اس لیے ہمیں ڈر نہیں لگتا. لیکن جن کی عبرت کی آنکھیں کھلی ہوں گی انہیں ڈر لگے گا. دو وجہ سے, ایک وجہ تو یہ کہ بھائی بسا اوقات اللہ نے پچھلی بستیوں کو ہلاک کیا جن کی ہلاکت کا دور دور تک کوئی امکان نہیں تھا, لیکن جب اللہ کچھ کرنے پر آتا ہے تو ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں بچا کے دکھا دیتا ہے, اور بنی اسرائیل کو سمندر سے نکال کے بھی دکھا سکتا ہے, اور فرعون کو اسی سمندر میں غرق کر سکتا ہے. اللہ اسباب کا محتاج نہیں ہے. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ان چیزوں میں سائنسدانوں پر مکمل اعتماد ویسے بھی نہیں کیا جا سکتا. ایسی جگہ بھی زلزلہ آ جاتا ہے بعض دفعہ جہاں زلزلہ آنے کا کوئی چانس نہیں ہوتا. اور چلو زلزلہ نہیں آئے گا تو دوسری آفتیں تو آ سکتی ہیں نا. بعض علاقوں میں زلزلے کا چانس ہوتا ہے, باقی تباہیوں کا چانس نہیں ہوتا. لیکن اب دیکھو کراچی میں زلزلے کا چانس اتنا نہیں ہے. کراچی کی جو زمین ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ زلزلے کا چانس یہاں پر بہت کم ہے بھی تو چھوٹے موٹے زلزلے آتے ہیں, لیکن سمندری طوفان کا یہاں بہت چانس ہے. بالا کوٹ میں سمندری طوفان کا کوئی چانس نہیں ہے, مگر زلزلے کے چانسز. تو اللہ نے ایک جگہ کو ایک لحاظ سے حادثات سے بچا کے بنایا, تو اس میں کوئی دوسرا امکان بولو نا بھائی زیادہ کر دیا, دوسرا امکان زیادہ کر دیا. ایک جگہ بالکل ہر لحاظ سے ٹھیک ہوتی ہے مگر اس میں فسادات زیادہ ہو رہے ہوتے ہیں, وہاں قتل و غارت کا چانس زیادہ ہوتا ہے. کہیں نہ کہیں بے خوفی پوری دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے کہ آپ سمجھو یار یہ جگہ ایسی ہے یہاں کچھ نہیں ہوگا. بھائی وہاں کوئی ایسی خطرناک وبا پھیلی ہوئی ہوگی, ایسی بیماری پھیلی ہوئی ہوگی, اس بیماری سے لوگ مر رہے ہوں گے. تو بہتر یہی ہے کہ آپ تمام حادثات سے بچنے کی تدبیریں تو اختیار کریں مگر اس پر اعتماد کر کے نہ بیٹھیں, بلکہ جو حادثات بھیجنے والا ہے اس سے دوستی